افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، قرآن مجید کے پاروں کے خلاصے کے اس پروگرام میں آج پارہ نمبر 17 کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ پارہ نمبر 17 سورۃ الانبیاء سے شروع ہو رہا ہے۔ اس کے بعد اسی پارہ میں سورہ حج ہے جو کہ پارے کے اختتام تک ہے۔ اس پارہ میں کل 17 رکوع ہیں۔ رکوع نمبر 1، آیت نمبر 1، اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا۔ غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ دنیا میں اور دنیا کے مشاغل میں پھنس کر اور اس میں پڑھ کر آخرت کی طرف سے غافل ہو جانا، یعنی قیامت کے دن سے غافل ہو جانا، قیامت کو بھلا دینا، فرمایا یہ انتہائی برا ہے، اس لیے کہ آخرت کو بھلا دینا ہی اکثر گناہوں کی بنیاد بنتا ہے۔ یعنی قرآن مجید کی مختلف آیات میں، احادیث میں آخرت کا کثرت کے ساتھ بیان ہے، یعنی انسان کے عمل کو درست کرنے کے لیے اس پر یقین اور پختہ یقین کرنا ضروری ہے۔ اس کو اس طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ جس شخص کو اپنے اعمال کی جواب دہی کا یقین نہیں اور وہ دنیا ہی میں بے شتر اور مہار اپنا ہی کام کرتا چلا جا رہا ہے اور غفلت میں پڑا ہوا ہے اور دنیا کو ہی اس نے مقصد بنایا ہوا ہے، تو وہ اس کا عمل کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اس کے مقابلے میں وہ شخص کہ جو آخرت پر یقین رکھتا ہے اور اسے معلوم ہے کہ میرا ہر عمل اللہ کے ہاں ہے اور مجھے اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے اور مجھے اللہ ہی کے پاس جانا ہے، وہ کبھی بھی دنیا کو اپنا مقصد نہیں بنائے گا، دنیا کے کاموں کو اپنا مقصد نہیں بنائے گا، بلکہ آخرت کو ہی اپنی نظر میں رکھے گا۔ آیت نمبر 7، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں معلوم نہ ہو تو اہل علم سے دریافت کر لیا کرو۔ عام آدمی جسے شریعت کے احکامات کا علم نہیں، اسے چاہیے کہ وہ کسی عالم سے دریافت کرے، احکامات کو دریافت کرے اور اس کے مطابق عمل کرے۔ یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی تو مکہ کے یہود کے پاس لوگوں نے ایک وفد بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اور ان سے پہلے یہ پوچھا جائے کہ جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے وہ بشری ہی ہوا کرتے تھے یا فرشتے یا جنات میں سے ہوا کرتے تھے۔ تو آیت یہ نازل ہوئی کہ اگر تمہیں خود معلوم نہیں تو جنہیں معلوم ہے، جن کے پاس علم ہے، ان سے معلوم کر لو تو تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ اور یہ آیت اور یہ حکم عام ہے کہ جس کو علم نہ ہو اسے چاہیے کہ وہ معلوم کر لے، بجائے اس کے کہ شریعت کے کسی حکم کو غلط عمل میں لے آئے۔ اہل علم سے پوچھ لینا اور اس کے بعد اس پر عمل کرنا یہ انتہائی اچھا اور مناسب کام ہوگا۔ رکوع نمبر 2، آیت نمبر 22، لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہوتا تو زمین پر فساد ہو جاتا۔ یعنی ہر الہ اپنا قانون چلانے کی کوشش کرتا اور جب وہ قانون دوسرے کے سامنے آتا تو وہ دوسرا اس قانون کو رد کر دیتا، اس طرح کائنات کے نظام میں فساد پیدا ہو جاتا۔ اللہ کی ذات اس چیز سے پاک ہے جو یہ اللہ پر نسبت اور بہتان باندھتے ہیں۔ یعنی یہ بھی ایک حکمت پر مبنی ہے، عدل اور انصاف ہے کہ کائنات کے نظام کے لیے ایک ہی الہ، ایک ہی معبود ہونا چاہیے اور جس کی طاقت اور قدرت سب سے زیادہ ہو، اور وہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ اس لیے اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ بھی نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود بھی نہیں۔ آیت نمبر
30 وجعلنا من الماء كل شيء حي، اور ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندگی عطا فرمائی۔ ہر جاندار کی تخلیق میں پانی کا بڑا دخل ہے، اور حیات صرف انسانوں اور حیوانات میں نہیں بلکہ نباتات اور جمادات میں بھی حیات محققین کے نزدیک موجود ہے، اور پانی ان تمام کے لیے انتہائی ضروری ہے، ان کی بقا کے لیے، ان کی نشو و نما کے لیے اور ان کے ارتقاء کے لیے۔ اور قرآن مجید میں اس کو اللہ کی طرف سے بڑی نعمت قرار دیا گیا۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو اللہ نے جو تم پر نعمتیں نازل کی ہیں انہیں یاد کرو۔ هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور خالق ہو سکتا ہے جو تمہارے لیے زمین و آسمان سے تمہارے لیے رزق پیدا کرتا ہے؟ اور ایک اور آیت میں فرمایا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، اگر اللہ تمہارے پانی کو روک دے، ختم کر دے، تو کون ہے جو تمہیں پانی دے سکے؟ تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور ہر چیز کی زندگی میں اس کا بڑا دخل ہے۔ آیت نمبر 35 کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور ہم تمہیں خیر اور شر سے آزماتے ہیں۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اچھائی اور برائی، خیر اور شر دونوں حالتوں میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے آزمائش رکھی گئی ہے، اور پھر تم ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے تمہیں۔ دنیا میں تم جتنا بھی رہ لو، بہرحال تمہیں موت کا ذائقہ چکھنا ہوگا۔ ہر نفس جو کہ جسم اور روح کا مرکب ہے، مجموعہ ہے، ایک وقت آئے گا کہ اللہ کی طرف سے یہ جسم، اس جسم سے وہ روح الگ ہو جائے گی۔ اس وقت جو مرکب ہے، اللہ رب العزت اس مرکب کو توڑ دے گا، اور جسم الگ ہو جائے گا اور روح الگ ہو جائے گی۔ اور قرآن مجید میں اس کا ذکر یوں فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر ایک کے لیے اللہ کی طرف سے ایک وقت مقرر ہے۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب وہ وقت اللہ کی طرف سے پورا ہو جاتا ہے تو نہ ایک لمحہ آگے ہو سکتا ہے، نہ ایک لمحہ پیچھے ہو سکتا ہے، پھر وہ اسی وقت پر ہوگا۔ موت کی خاص تکلیف، جب روح جسم سے جدا ہوگی تو ایک خاص تکلیف کا ہونا، جسم روح کا جسم سے جدا ہونا اور اس وقت تکلیف کا احساس ہونا، یہ امر طبعی ہے۔ اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ موت کی سختی سے اللہ کی پناہ مانگا کرو، کہ اس میں یہ سختی ہوتی ہے، اور موت کے وقت شیطان انسان کے قریب آ جاتا ہے اور اس کو اس وقت میں بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے ایمان پر اور عمل صالح پر خاتمے کی دعا مانگنی چاہیے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، یعنی تمہارے اوپر اگر کوئی خیر کی کیفیات ہیں تو یہ بھی تمہارے لیے اللہ کی طرف سے آزمائش ہے کہ تم اس میں خیر کو کس طرح پورا کرتے ہو، اور اگر شر ہے تمہارے اوپر، کوئی مشکلات اور پریشانیاں ہیں، تو اس میں تمہارا کیا رویہ ہے، اپنے زندگی کے معمولات کو کس طرح کر پورا کرتے ہو، آیا شریعت کے جو احکامات دیے گئے ہیں ان میں جو رعایت رکھی گئی ہے اس کو پورا کرتے ہو، یا پھر اپنی طرف سے تم اس کے اندر کوئی چیز شامل کرتے ہو۔ تو دونوں حالتوں میں اللہ کی طرف سے امتحان اور آزمائش ہے۔ رکوع نمبر 4، آیت نمبر 47 وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، آیت میں فرمایا گیا قیامت کے دن اللہ رب العزت ایک میزان قائم فرمائیں گے، ایک ترازو قائم فرمائیں گے، اور وہ عدل والا ہوگا۔ موازین میزان کی جمع ہے، اور میزان کا معنی ترازو کے ہیں، اور اس ترازو سے مراد وہ ترازو کہ جس میں لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے، وزن کیا جائے گا۔ اور قسط کے معنی عدل کے ہیں۔ قرآن مجید کی اس آیت میں اور دیگر آیات کے اندر یہ فرمایا گیا کہ جس کے اعمال وزن میں زیادہ ہو گئے وہ کامیاب ہوگا، اور جس کے اعمال وزن میں کم ہو گئے وہ ناکام ہوگا۔ فمن ثقلت موازینہ ومن خفت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، اس جیسی آیات میں اعمال کے وزن کی بات ہے۔ اعمال کی
گنتی اور شمار نہیں بلکہ فرمایا کہ وزن ہے، یعنی اعمال کو شمار نہیں کیا جائے گا کہ کتنی نیکیاں ہیں، 40 نیکیاں، 50 نیکیاں، 100 نیکیاں، بلکہ ان نیکیوں کا وزن ہوگا۔ علماء مفسرین نے فرمایا کہ دراصل وزن اس اعتبار سے کہ اس عمل کے کرنے میں نیت کیا تھی۔ اگر نیت اللہ کی رضا تھی اور اللہ کا قرب تھا تو اس عمل کے اندر وزن پیدا ہو جائے گا، اور اگر عمل کے اندر دکھاوا مقصود تھا، ریاکاری مقصود تھی، تو وہ عمل چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو اس میں کوئی وزن نہیں ہوگا، وہ بالکل ہلکا ہوگا۔ اس لیے اعمال کا وزن رکھا گیا۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، اور اگر تمہاری نیکی یا برائی ایک ذرے کے برابر بھی ہوگی تو وہ جہاں کہیں بھی ہوگی وہ لے آئی جائے گی اور پورا حساب لیا جائے گا۔ انسان کے تمام چھوٹے بڑے اعمال وہ تولے جائیں گے اور پورا حساب ہوگا۔ دنیا میں انسان یہ نہ سمجھے کہ میری نیکی اگر چھوٹی سی ہے تو یہ تو کسی شمار میں نہیں ہوگی، کسی وزن میں نہیں ہوگی۔ فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر تم نیکی کا ایک ذرہ بھی کرو گے تو بھی اس کا حساب ہوگا، اور برائی کا تم ایک چھوٹا سا ذرہ بھی کرو گے اس کا بھی حساب لیا جائے گا۔ رکوع نمبر 5 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بتوں کو توڑنا اور بڑے بت کو چھوڑ دینے کا واقعہ مذکور ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سبق کے لیے اور ان کو ہدایت کے لیے جب وہ قوم اپنے کسی میلے وغیرہ میں گئی ہوئی تھی تو بت جو بیت اللہ میں تھے چھوٹے بتوں کو توڑ دیا اور انہوں نے کلہاڑا بڑے بت کے کاندھے پر رکھ دیا۔ قوم جب آئی تو انہوں نے دیکھا کہ سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں اور بڑا بت سلامت ہے اور اس کے کاندھے پر کلہاڑا ہے، تو سمجھ گئے کہ یہ کام ابراہیم علیہ السلام کا ہی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ وہی ہمارے بتوں کو برا کہتے تھے۔ تو قوم پہنچ گئی ابراہیم علیہ السلام کے پاس اور کہا کہ یہ آپ نے توڑا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا چونکہ مقصد جو تھا وہ ان کو ایک مثال اور سبق دینا تھا، تو انہوں نے فرمایا فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنْطِقُونَ، اس بڑے بت سے پوچھ لو، بڑے اپنے رب سے پوچھ لو اگر وہ بات کر سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تمہارے اوپر تف ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس انداز میں ان کو سمجھانے کی کوشش فرمائی۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور ایک واقعہ جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا کہ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا یا نار کونی بردًا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اور مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس ٹھنڈی کا مطلب ایسی ٹھنڈی نہیں کہ جو برداشت سے باہر ہو، اس کے ساتھ جو سلامتی کا لفظ فرمایا کہ ایسی کہ جو قابل برداشت ہو، چونکہ عام طور پر آگ جو ہے وہ گرم ہوتی ہے اور اس کے اندر گرمی پائی جاتی ہے، تو اس لیے ٹھنڈے کا لفظ یہ فرمایا، اور ساتھ یہ فرمایا کہ ٹھنڈا اتنا زیادہ نہ ہو کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے برداشت سے باہر ہو جائے، بلکہ فرمایا وہ سلامتی والی ہو جائے۔ آگ نے آس پاس کی تمام چیزوں کو جلا دیا جو کہ اس کی خاصیت ہے، مگر اس ابراہیم علیہ السلام پر اللہ کے حکم سے کوئی آنچ نہ آئی۔ تاریخی روایات میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں 7 روز تک رہے، اور ابراہیم علیہ السلام بعد میں فرمایا کرتے تھے مجھے ساری عمر ایسی راحت نہیں ملی جتنی ان 7 دنوں میں حاصل تھی۔ اللہ کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ ایک معجزہ تھا۔ رکوع نمبر 6 میں نوح علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب اور یونس علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے کہ یہ اللہ کے برگزیدہ سچے وعدے کو پورا کرنے والے اللہ کے فرما بردار اطاعت گزار یہ انبیاء علیہ السلام تھے۔ اور ایوب علیہ السلام کی دعا مذکور ہے انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے رب
میں تکلیف اور پریشانی میں ہوں اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا فاستجبنا لہ فکشفنا ما بہ من ضر، ہم نے ایوب علیہ السلام کی فریاد کو سن لیا اور ہم نے ان سے ان کی مشکل کو دور کر دیا۔ یونس علیہ السلام کی بھی مشہور دعا کا ذکر ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، بے شک میں ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہوں۔ اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، کہ ہم نے ان کی فریاد کو، یونس علیہ السلام کی فریاد کو سن لیا اور ہم نے ان سے غم کو دور کر دیا۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم اسی طرح اہل ایمان کو، مومنین کو بھی غم سے نجات دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان اپنے کسی مقصد کے لیے ان کلمات کے ساتھ دعا کرے گا، اللہ رب العزت اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ لیکن اس دعا کے قبول ہونے میں اللہ کی حکمت اور مشیت کو بھی بڑا دخل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کی حکمت اور مشیت میں اس دعا کی قبولیت نہیں ہوتی، وہ دعا کی قبولیت کی حکمت نہیں ہوتی، تو اللہ رب العزت اس دعا کی برکت سے اس کا نعم البدل، یعنی کوئی مشکل اور پریشانی جو آ رہی ہوتی ہے اس کو دور فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ اللہ رب العزت اگر اس دعا کو جو مانگی جا رہی ہے بعین ہی قبول نہیں فرماتا تو اس کے بدلے کوئی اور چیز اسے عطا فرما دیتا ہے، اور فرمایا کہ یہ دو صورتیں بھی نہ ہوں تو اللہ رب العزت اس دعا کو اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ کر دیتا ہے، اور فرمایا یہ تیسری صورت اس کے لیے سب سے بہترین ہے کہ دعا آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ ہو جائے نیکی کی صورت میں۔ رکوع نمبر 7، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام عالمین کے لیے رحمت ہونے پر یہ آیت مشہور ہے کہ اللہ نے آپ کو تمام عالمین کے لیے، اور عالمین فرمایا کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون کون سے عالمین ہیں، جہاں جہاں اللہ رب العزت کی ربوبیت ہے وہاں وہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے۔ اس کے بعد سورۃ الحج جو کہ مدنی ہے وہ شروع ہوتی ہے۔ رکوع نمبر 8، آیت نمبر 1 اور 2، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بہت عظیم چیز ہے۔ قیامت کی طرف انسانیت کو متوجہ کیا گیا کہ لوگوں قیامت کا زلزلہ بہت عظیم ہے اور وہ واقع ہو کر رہے گا، اس کی طرف سے غفلت میں نہ پڑو۔ آگے اس کی وضاحت فرمائی کہ یہ زلزلہ تو عظیم کیسے ہوگا۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا وتری الناس سکارا وما هم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید۔ اس قیامت کے عظیم زلزلہ ہونے اور عظیم کیفیت ہونے کا ایک صورت یہ ہے کہ اس دن ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے کو چھوڑ دے گی اور ہر حمل والی اپنے حمل کو گرا دے گی، اور تم لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ نشے کی حالت میں ہیں، یعنی ان کی کیفیت ایسی ہوگی کہ اپنے ہوش و حواس وہ کھو چکے ہوں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے بلکہ قیامت کی ہولناکی کی وجہ سے وہ اپنے ہوش و حواس کھو جائیں گے۔ ولیکن عذاب اللہ شدید، اور اللہ کا عذاب جو اس کے علاوہ ہے وہ تو بہت ہی شدید ہوگا۔ آیت نمبر 5، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اس آیت میں تخلیق انسانی کے درجات بیان ہوئے ہیں، مٹی، پھر نطفہ، پھر وہاں سے مضغہ کے بعد پھر آگے علقہ، اور یہاں تک کہ پھر اس کو پیدا ہو جاتا ہے، پھر پیدا ہونے سے بچپن، لڑکپن، جوانی، اور پھر ارذل العمر، یہاں فرمایا ارذل العمر یعنی وہ عمر کو پہنچ جاتا ہے، اس عمر کو جس میں عقل اور شعور اور حواس قائم نہیں رہتے، ان کے اندر خلل پڑ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمر سے، یعنی ایسی عمر ارذل العمر سے پناہ مانگی ہے اور امت کو دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من البخل واعوذ بک من الجبن واعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر
وأعوذ بک من فتنة الدنیا وعذاب القبر۔ رکوع نمبر 9 آیت نمبر 11، ومن الناس من يعبد اللہ علی حرف۔ یہ آیت ایسے لوگوں کے بارے میں ہے کہ جن کے دلوں میں ایمان کی ابھی پختگی نہیں تھی، وہ تازہ تازہ ایمان لائے تھے۔ جب ان کے اوپر حالات ایسے آتے کہ ان کی آل اولاد اور مال میں اضافہ ہو جاتا تو وہ کہتے کہ یہ دین بہت اچھا ہے، ہم اس دین پر آئے اور ہمارے ساتھ یہ اچھا ہو گیا، اور اگر اس کے برعکس ہوتا تو وہ نعوذ باللہ کہتے کہ یہ دین اچھا نہیں ہے، یعنی اس چیز کو وہ دین پر محمول کیا کرتے تھے، یعنی یہ دین کا کام ہے۔ فرمایا یہ بات نہیں ہے، خسرت دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کا خسارہ ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ یہ سمجھنا کہ یہ دین کی وجہ سے ہوا ہے، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ یہ اللہ کی حکمت اور مشیت کی وجہ سے ہے۔ رکوع 10 آیت نمبر 23، وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ۔ اہل جنت کے لباس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ ان کو ریشم کا لباس پہنائے گا، اور یہ آخرت کے ساتھ مخصوص ہے۔ دنیا میں فرمایا کہ مردوں کے لیے اللہ رب العزت نے ریشم کو حرام قرار دیا ہے، اور فرمایا کہ آخرت میں جو شخص بھی دنیا کے اندر حرام چیز کو استعمال کرے گا وہ آخرت میں وہاں استعمال نہیں کر سکے گا، جیسے اگر وہ اسی ریشم کے لباس کو استعمال کرتا ہے جو کہ حرام ہے تو آخرت میں اسے ریشم کا لباس نہیں دیا جائے گا۔ رکوع 11 آیت نمبر 28، لیشہدوا منافع لہم۔ بیت اللہ کے خاص فضائل بیان فرمائے گئے کہ اس میں ایک تو عبادت حج اور عمرے کا، اور اس کے اندر لوگوں کے لیے منافع بھی رکھے گئے ہیں، یعنی دنیا بھر سے لوگوں کا وہاں پر آنا اور ایک دوسرے سے ملاقات اور ایک دوسرے کے ساتھ کاروبار لین دین کے معاملات، یہ سب چیزیں منافع ہیں اور خاص فضائل میں شامل ہیں۔ آیت نمبر 30، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ بتوں کی گندگی سے اور جھوٹی بات سے اپنے آپ کو بچاؤ، یعنی حج کے دوران جب اس طرح کی صورت پیش آ جائے کہ غلط بات ہو رہی ہو اور سخت بات ہو رہی ہو تو اپنے آپ کو اس سے بچاؤ۔ رکوع 12 آیت نمبر 37، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها۔ قربانی کے گوشت اور خون سے متعلق یہ فرمایا گیا کہ اللہ تک یہ چیز نہیں پہنچتی، گوشت اور خون قربانی سے مقصود ہی نہیں، اللہ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں، بلکہ جو چیز ان سے مقصود ہے وہ ہے تقوی، اور اللہ تک تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اللہ اس کے اندر تمہارا تقوی دیکھنا چاہتا ہے، اور یہی چیز ہر عبادت کے اندر رکھی گئی۔ تو ایک عبادت کی ظاہری شکل ہے اور ایک باطنی شکل ہے، تو عبادت کی ظاہری شکل کو اختیار کرنا بھی ضروری ہے۔ قربانی جو کہ جانور کو ذبح کرنا، گوشت اور گوشت کا حصول اور خون کا بہانا، فرمایا یہ اس کی ظاہری صورت ہے، لیکن اس ظاہری صورت کو اختیار کرنا یہ نہ ہو کہ گوشت کھانے کے لیے، کھلانے کے لیے، خون بہانے کے لیے یہ عمل کیا جا رہا ہے، بلکہ یہ ایک اس کی ظاہری صورت ہے۔ باطنی صورت اس کی تقوی ہے، جو اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ اس کے ذریعے سے تمہارے اندر تقوی دیکھنا چاہتا ہے۔ رکوع 13 آیت نمبر 46، افلم یسیروا فی الارض۔ آیت میں زمین کی سیر و سیاحت بغرض عبرت، بغرض سبق اور نصیحت کی ترغیب ہے کہ زمین پر چل پھر کر دیکھو کہ ہم نے ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، ہم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا، کہ ان کے پاس دل تھے لیکن انہوں نے اس سے عقل سے کام نہیں لیا، یا یہ کہ ان کے کان تھے لیکن انہوں نے اس سے حق بات کو سنا نہیں۔ رکوع نمبر 14 آیت نمبر 52، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ۔ نبی اور رسول کے دو الگ الگ مفہوم ہیں۔ نبی اس کو کہا جاتا ہے جس کی طرف اللہ کی طرف سے وحی آتی ہو، منصب نبوت اسے عطا کیا گیا ہو تاکہ قوم کی اصلاح ہو، تو اسے مستقل کوئی کتاب یا شریعت دی جائے، یا کسی پہلے نبی اور کتاب کی شریعت کی تعلیم پر اسے مامور کیا جائے،
اسے نبی کہا جاتا ہے، اور رسول وہ ہے جسے مستقل کتاب اور شریعت ملی ہو۔ اس سے بھی یہ معلوم ہو گیا کہ ہر رسول کا نبی ہونا ضروری ہے، مگر ہر نبی کا رسول ہونا ضروری نہیں۔ رکوع نمبر 15 آیت نمبر 60۔ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ۔ آدمی اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو برداشت کر لے، صبر کر لے، اور باوجود اس کے کہ انتقام اور بدلہ لے سکتا ہو لیکن وہ نہ لے، معاف کر دے، صبر کر لے، تو فرمایا کہ اس کا اجر اللہ کے پاس ہے۔ فمن عفا و اصلح فاجرہ علی اللہ۔ جو معاف کر دے اور اصلاح کر لے، اس کا اجر اللہ کے پاس۔ وان تعفوا اقرب للتقوی۔ اور اگر تم معاف کر دو، اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو معاف کر دو، تو یہ تقوی کے بہت زیادہ قریب ہے، یعنی اس سے تمہیں تقوی حاصل ہوگا۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ جو کوئی صبر کر لے اور معاف کر لے تو یہ بڑے اولو العزم کاموں میں سے ہیں۔ رکوع نمبر 16 آیت نمبر 68۔ وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اور لوگ شریعت کے معاملے میں، شریعت کے احکامات میں آپ سے جھگڑا کریں تو آپ اس چیز کو اللہ کے سپرد کر دیجئے اور کہہ دیجئے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یعنی لوگ جھگڑا کر کے آپ کی بات کو نہیں مانتے اور آپ کو جھٹلاتے ہیں، تو آپ اس معاملے کو اللہ کے سپرد کرتے ہوئے یہ کہہ دیجئے کہ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اللہ ہی اس بات کو زیادہ بہتر جانتا ہے۔ رکوع نمبر 17 آیت نمبر 73۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ۔ اللہ رب العزت نے لوگوں کو مخاطب کر کے ایک مثال عطا فرمائی، ایک مثال دی ان لوگوں کی جو اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو پکارتے ہیں۔ فرمایا کہ ان کی مثال ایسے ہے کہ وہ ایک مکھی تک پیدا نہیں کر سکتے، اور اگر مکھی، اور اس سے بھی بڑھ کر، اس سے بھی کمزور جو مثال ہے وہ یہ کہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز، کوئی ذرہ لے کر چلی جائے تو یہ اس سے واپس نہیں لا سکتے۔ تو یہ خود بھی کتنے کمزور ہیں، اور جن کو یہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں وہ بھی کمزور ہیں۔ آیت نمبر 78۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادی۔ اللہ کے راستے میں محنت اور کوشش کرو۔ اور وما جعل علیکم فی الدین من حرج۔ دین میں کوئی ایسی چیز نہیں جو تم پر تنگی اور حرج کا باعث ہو۔ ملت ابیکم ابراہیم۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی، تم ان کی ملت میں سے ہو، اللہ نے انہیں منتخب کر لیا تھا، انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا پہلے بھی اور اب بھی، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنائے جاؤ اور رسول تم پر گواہ بنایا جائے۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ اللہ تمہارا رب ہے، مولا ہے، مدد کرنے والا ہے۔ کتنا اچھا مدد کرنے والا اور کتنا اچھا رب ہے۔ آیت نمبر 78 پر پارہ نمبر 17 مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔